أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذلكم الله ربكم الحق بس یعنی نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ کس بات کا نتیجہ جی؟ پچھلی آیت میں پتہ کیا گیا ہاں جی کون ہے زمین و آسمان سے رزق دینے والا، کون ہے تمہیں تمہاری سماعتوں بصارتوں کا مالک، تو وہ کہہ دیں گے اللہ ہی ہے۔ تو اللہ ہے تو پس پھر ذالک کا مطلب کیا جی؟ اس میں اشارہ بعید دور کا، دیٹ۔ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے اس میں اشارہ قریب، دس۔ ذالکا کا مطلب ہے اس میں اشارہ بعید، وہ۔ اب اللہ کے لیے یا کسی ہستی، بڑی ہستی کے لیے اس میں اشارہ بعید کا آنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی آدمی کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ آئے ہیں، وہ آئے ہیں، حالانکہ بندے کتنے ہوتا ہے؟ ایک، لیکن ہم جمع کا صیغہ لگا دیتے ہیں، کس لیے؟ عزت کے لیے، اس کے احترام کے لیے۔ تو یہ جو ذالکا ہے یہ در حقیقت اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ یہی، لیکن اس میں کیا ہے؟ تقدیس ہے، اس کا ایک مقام بیان، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یعنی اللہ اس کو ذالکا اس کے احترام کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ذالکا نہیں آیا، بلکہ کیا آ گیا ہے؟ ذالکم آ گیا ہے۔ تو کم جو ہے جی، کم یہ خطاب کا ہے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ مکے کے مشرکین سے، یعنی ان سے ان کو مخاطب کر کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں پہ یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مکے کے کافروں، یا ایھا الکافرون، یہ تو نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذالکم کم کہہ کے اس کے اندر اس بات کا اشارہ دے دیا کہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ کم، تمہارے ساتھ۔ وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی رازق وغیرہ مان رہے ہیں لیکن ہیں کافر اور مشرک، ان سے بات ہو رہی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ فذالکم، پس یہ ہے اللہ، ذالکم مبتدا ہو گیا اور اللہ اس کی خبر، اور یہ اللہ کا بدل یا صفت پہلی اور یہ دوسری۔ کیسے پتہ چلے گا جی؟ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے ذالکم، یہ ہے اللہ، اعراب میں اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ حالت رفع میں، فاعلی حالت میں، فاعلی حالت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک اور چیز اس میں غوریاں پڑھ کے لکھ لیتے ہیں، اللہ ایک تو پیش آ گئی تو ہمیں پتہ چلا حالت رفع میں ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نکرہ یا معرفہ ہے؟ لازمی بات ہے کہ جو اس میں علم ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، کسی کا نام اس میں معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہ معرفہ بھی ہو گیا اور حالت رفع مرفوع بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو اگر یہ موصوف بن جائے تو صفت میں یہ چاروں چیزیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، مرکب توصیفی بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ چاروں شکلیں جو ہیں، کون کون سی شکل ہے جی؟ ایک حالت کیا ہو، فاعلی ہے، مفعولی ہے، جر ہے، اور جنس مذکر ہو، مؤنث ہے، یا عدد واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، یا وسعت دیکھی جائے گی کہ یہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اب حالت میں اللہ کا جو اسم آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ رفع ہے، حالت رفع میں۔ جنس میں مذکر،
اور عدد میں واحد، اور وسعت میں معرفہ۔ اب اس کی ایک صفت یہاں پہ آئی، الحق، الحق پیش آ گئی، تو یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ اچھا جی، الحق مذکر بھی ہے، اچھا الحق واحد بھی ہے، الحق الف لام آ گیا تو معرفہ بھی ہے۔ اب ایک تیسرا اس میں آ گیا رب۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے، جب مضاف الیہ آتا ہے نا، مضاف الیہ، مضاف الیہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی۔ تو مضاف پہ تو نہ الف لام آتی ہے اور نہ تنوین آتی ہے، مضاف پہ تو یہ چیزیں نہیں آتی۔ پھر مضاف کے معرفہ نکرہ ہونے کی، معرفہ ہے یا نکرہ، مضاف کی کہاں سے لیں گے؟ مضاف الیہ سے۔ جو وسعت مضاف الیہ کی ہوگی وہی مضاف کی بھی ہوگی۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہے، اگر یہ نکرہ ہے تو یہ بھی بس بات۔ مثلا کتاب اللہ، کتاب اللہ یہ بن گیا مرکب اضافی۔ اللہ کی کتاب، کتاب کی نسبت کس سے جڑ گئی؟ اللہ سے۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ الف لام ہے اس کے ساتھ؟ نہیں۔ تنوین ہے؟ تو کوئی پتہ تو نہیں چل رہا نا کہ یہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ تو اس کا معرفہ ہونا کہاں سے ہوگا؟ اللہ ہی۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ معرفہ ہے، تو یہ کتاب بھی معرفہ۔ اب یہاں پہ تیسرا اسم دیکھ لیجیے، رب آ گیا، رب۔ کم جو ہے نا، کم اس میں ضمیر ہے، اور اس میں ضمیر ہمیشہ کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ضمائر ہے نا، ضمائر وہ اس میں معرفہ میں آتی ہیں، جو معرفہ کی 7 قسمیں، اس میں ایک اس میں ضمیر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب تو آ گیا نا ایسے ہی، رب، رب نہیں آیا، الرب نہیں آیا، تو رب آیا۔ تو کم کیونکہ معرفہ ہے تو اس لیے اب اس رب کو بھی ہم کیا تسلیم کریں گے؟ معرفہ کریں گے۔ اب حالت میں رب پہ کیا آ گیا؟ پیش آ گئی، تو یہ بھی حالت ہے رفع میں۔ رب واحد آیا ہے، مذکر ہے اور پھر واحد ہے، اور کم کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو رب بھی، حق بھی اور اللہ بھی، یہ تینوں اسم کی 4 شکلوں کے اعتبار سے ایک ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہو گیا موصوف، اللہ لفظ اس میں اللہ موصوف ہے، اس کی پہلی صفت یا بدل آ گئی ربو، اور دوسری آ گئی الحق۔ اب ترجمہ اس کا کیسے کریں گے؟ اللہ آ گیا جی، اللہ موصوف، ربو صفت نمبر یا بدل دونوں آپ لے سکتے ہیں۔ اس کا بدل موصوف کی پہلی صفت رب، اور دوسری صفت الحق۔ اللہ فذالکم، پس یہ ہے اللہ تمہارا سچا رب۔ جو جھوٹے تم نے رب بنائے ہوئے ہیں وہ نہیں، یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے، جس کو ابھی تم کہہ رہے ہو کہ یہ آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے اور ہماری سماعتیں بصارتیں اس کے ہاتھ میں ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ رب تمہارا بھی یہی ہے۔ اب رب کے معنی کیا ہے جی؟ را با با رب، دو مطلب ہے اس کے۔ ایک مالک ہونا، مالک، مثلا رب الداری، گھر کا مالک، اور دوسرا رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو رب ہے وہ مالک بھی ہے اور پالنے والا۔ اس کائنات کے پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ تو پالنے سے کیا مراد ہے؟ ہر جسم کا ایک سیل ٹوٹتا ہے، دوسرا
سارا دن یہی ہوتا رہتا ہے توڑ پھوڑ. میں چلے اس میں برین ٹیومر کا آپ نے نام سنا ہے؟ برین ٹیومر کیا ہوتا ہے؟ برین ٹیومر بیسیکلی جو دماغ ہے یہ سیل توڑتا رہتا ہے، ہر وقت سیل بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں. جب سیلز بننے کی رفتار ٹوٹنے سے تیز ہو جاتی ہے، یعنی سیل ٹوٹنے کا عمل رک جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ سیل جو ہیں وہ ٹیشو بن جاتے ہیں، ایک ٹیومر بن جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ برین ٹیومر بنتا ہے اور دماغ کے اندر پھر وہ یا کہیں بھی ٹیومر بنتا ہے باڈی میں، تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ باڈی اپنا کام کرنا وہ بنا تو رہی ہے لیکن توڑنے والا عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا. تو یہ سرکل ہے سارا، یہ پرورش کہتے ہیں اس کو. اسی لیے فارسی میں رب کو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار، پالنے والا. رب مالک، اصلی مالک اور اصل پروردگار اور تمہارا سچا، یہ کون ہے؟ اللہ ہے. حق کا معنی پتہ ہے کیا جی؟ حق کا معنی ہا قاف اور قاف. حق کا لفظی معنی ہے، یا آپ کو سمجھنے کے لیے جو عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں اگر کہیں تو کمپیٹیبل. بیسیکلی کہتے ہیں جی حق اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عربی زبان میں ایک مثال کے طور پہ انہوں نے بات سمجھائی تھی، جیسے کوئی بندہ کچھ چیز بنا کے لاتا ہے نا، اس کے کنڈے علیحدہ ہیں. جیسے دروازہ لے کے آیا، کنڈے پہلے ہی دروازے میں نا اس میں کیا اس کو کہتے ہیں چوکاٹ کے اندر. تو اب دروازہ لا کے مستری صاحب جب اس میں رکھتے ہیں تو عین کنڈے اپنی جگہ پہ اگر جا کے صحیح بیٹھ جائیں نا اپنی جگہ پر، اس کو کہتے ہیں حق. یعنی سارے 6 کنڈے ہوتے ہیں. ایک تو یہ دروازہ پورے کا پورا فٹ کر دیا، ایک وہ چکاٹ کے اندر ہی اس کا وہ لوہا سا ڈال دیتے ہیں، پھر دروازہ بعد میں آ کے اس کے اندر فٹ کرتے ہیں. بیڑے، وہ جو بیڑوں میں اس کا فٹ ہو جانا ہے نا، ساری چیزوں کا اپنی اپنی جگہ جا کے بیٹھ جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ 100% مطابقت. حق کے اندر جو ہے نا بہت سے اس کے مفہوم ہے، با مقصد ہونا، سچا ہونا، حقیقت والا ہونا وغیرہ. تو یہاں پہ جو تمہارا سچا رب ہے، اللہ تمہارا سچا رب ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا سچا رب جو ہے وہ اللہ ہے. فماذا، بس ماذا ایک عربی میں آتا ہے سوال ما سے. مثلا ما اسمو کا، مسمو کا، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ایک کو کسی سے سوال کر لے، ماں کا مطلب ہے کیا، سادہ مطلب کیا ہے ماں کا؟ کیا. تو ماں زا کا مطلب بھی ہم کیا کر دیتے ہیں؟ کیا. ماں زا کا مطلب بھی کیا ہے؟ کیا. کوئی فرق تو دونوں میں ہے کہ نہیں؟ مثلا ایک آدمی کسی سے پتہ کرتا ہے بھائی کہ تم نے مشتریتا، تو نے کیا خریدا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خضروات، سبزیاں خریدی ہیں، پھل خریدے ہیں، چیزیں خریدے ہیں جی. اب اس سے پتہ کرنا ہے کیا کیا خریدا ہے، تم نے کیا کچھ خریدا ہے، کیا کیا، یعنی تفصیل چاہیے تھوڑی سی. وہ تفصیل ہے تمہارے پاس کہ کیا کیا چیز خریدی. ایک تو کچھ خریدا کہ سبزیاں خرید لی، بس مشتہ رہی تو کیا خریدا؟ یہ سبزیاں خریدی. اب میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی دکان والے سے بندہ پتہ کرتا ہے کیا بیچتے ہو، کیا کیا رکھا ہوا ہے، کیا کچھ رکھا ہوا ہے، تفصیل بتاؤ. تو اس میں آ جائے گا کہ پھر وہ پتہ کرے گا کہ کیا کیا خریدا ہے، مشتہ خریدا. تفصیل تھوڑی سی مزید اس میں آدمی کے زیادہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا چیز ہے اس کے اندر. تو ماذا، اس جملے میں یہ ماذا بطور مبتدا آیا، مبتدا. تو فماذا، ماذا کیا، سوال تو یہی ہوگا نہیں کیا. تو پھر کیا ہے سوال کیا جا رہا ہے، فماذا پس کیا.
ہے. اب یہ ما آ گیا، کیا آگے کیا آ گیا؟ اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سوائے. فماذا، پس کیا ہے، بعد الحق کی. بعد کا مطلب تو بعد ہی ہوتا ہے. الحق، ابھی یہاں پہ حق آ گیا. اس حق کے بعد، یعنی جو ابھی تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ حقیقی طور پہ یہ حق کے طور پہ اصل رب کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سچے رب ہونے کی جو حقیقت ہے، بعد الحق، یعنی حقیقت کے، اس حقیقت کے بعد کیا ہے سوائے الضلال، گمراہی کے. الف لام اور زلال. زلال کا کیا مطلب ہے؟ الف لام آیا تو اس نے دوسری پیش اڑا دی، گمراہی. یعنی حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں، سوائے گمراہی کے اور کیا؟ کچھ بھی نہیں. گمراہی ہے ساری کی ساری. مطلب یہ ہے کہ صرف ایک حق ہے. حق کتنا جی؟ ایک. اور باقی سب کے سب گمراہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے ہاتھ میں آپ نے ایک چھڑی پکڑی تھی اور زمین پہ ایسے سیدھی لائن لگائی، پھر آڑی ترچھی لائنیں لگائیں، اور کیا فرمایا؟ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور باقی جتنے رستے یہ کس کے ہیں؟ شیطان کے رستے. باقی سب شیطان کے رستے. تو حقیقت صرف ایک ہے، حق صرف ایک ہے. اور حق ہم تک دنیا میں پہنچانے والی ہستی کا نام کیا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ہم تک پہنچایا. بس حق کیا دیا جی؟ قرآن دیا ہمیں، اور قرآن کی تفسیر دی بشکل سنت. سنت کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3 ہیں. 3 کون کون سی ہیں جی؟ پہلی ہے سنت قولی، جس کو حدیث کہتے ہیں. کوئی بات آپ نے فرمائی، سنت قولی. دوسری ہے سنت فعلی یا عملی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہہ دیتے ہیں سنت، یعنی طریقہ. یہ حضور کی سنت، ایسے نماز پڑھی، ایسے چلے، ایسے بیٹھے. تیسری سنت کی قسم ہے تقریری. یہ قرار سے، قرار مطلب خاموشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ خاموش ہو گئے، تو وہ بھی در حقیقت سنت کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس کو تصدیق کر دی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو وہ بھی سنت کے اندر آ گئی. تو یہ یہاں سے صحابہ کرام کا درجات ہے. اور یاد رکھیں، قرآن کو کوئی بندہ سنت کے بغیر سمجھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. اور قرآن و سنت کو کوئی بندہ اجماع صحابہ کے بغیر سمجھے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. پہلے شاگرد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. پہلے شاگرد ہیں، انہوں نے سیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پوچھ کے سیکھ کے اس پہ عمل کیا ہے. اگر یہ پہلے شاگردوں نے عمل نہیں کیا نا، انہوں نے کوئی چیز نہیں سمجھی، تو ہم کہاں سے ہیں سمجھنے والے؟ تو ان سے ہی رہنمائی لینی. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ دیکھنی پڑیں گی. قرآن دیکھنا پڑے گا، پھر اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سنت دیکھنی پڑے گی، اور پھر اجماع صحابہ دیکھنا پڑے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس کے بارے میں کیا رائے تھی یا کیا عمل تھا، عمل صحابہ کیا تھا. یہ تینوں چیزیں مل کر کیا بن جاتی ہیں؟ یہ تینوں چیزیں مل کے بن جاتی ہیں الحق. آج اگر کسی کو حق چاہیے کہ میں حق کے رستے پہ چلوں، تو وہ کس رستے پہ چلے؟ ان تینوں چیزوں کو اپنے لیے لازم قرار دے دے. صحابہ کا عمل کیا، حضور نے کیا فرمایا، قرآن میں کیا آیا، یہ تینوں چیزیں دیکھے. مثلا اس نے ایک ہی مثال دے دیتے ہیں، نماز. وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، جی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں.
اور اصلی نماز پڑھنا چاہتا ہوں حقیقی نماز. چلو جی دیکھ لیتے ہیں حقیقی نماز کیا ہے. حقیقی نماز میں قرآن میں دیکھیں گے نماز کے بارے میں سب سے پہلی بات پتہ چلے گی نماز کیا ہے. فرض ہے اللہ کی طرف سے. عام سی بات نہیں رہی، خاص بات بن گئی، فرض بن گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے نماز کو کیسے پڑھا. یہ تینوں چیزیں قرآن، حضور اور صحابہ کو دیکھ کے نماز کی اصل شکل پتہ چل جائے گی. اچھا یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. روزہ ایسے رکھا تھا، تجارت ایسے کی تھی، نہیں یہ معاملہ یہ کیا تھا. تینوں چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ہم نتیجے پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اور حق یہی ہے. اور اس حق کے علاوہ باقی سب کا سب کیا ہے؟ گمراہی. کہیں سے اور جا کے فیض پانے کی کوئی بندہ کوشش کرے گا تو وہ ماں سوائے گمراہی کے اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. انا اینا سے، اینا کا کیا مطلب ہے جی؟ کہاں. یہ بھی ہو سکتا تھا اینا تصرفون، کہاں جا رہے ہوئے. لیکن انا آ گیا تو انا کا معنی بھی کیا ہے؟ کہاں، کدھر. لیکن اینا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا میں حیرت کا مفہوم آتا ہے. حیرت کہ یہ سب جانتے بوجھتے کدھر جا رہے ہو. یعنی تم سے یہ توقع تو نہیں تھی کہ تم یہ جان بوجھ کر اتنی باتیں سمجھ کے پھر ادھر چلے جاتے. یعنی آپ جاتے ہیں 3-4 لڑکے جو ہیں وہ آج کل پتہ نہیں کدھر جاتے ہوں گے. ہمارے زمانے میں اسکول سے بھاگ کے گیمیں کھیلنا شروع ہو جاتے تھے. تو والدین کو پتہ ہوتا تھا یہاں سے نکلا ہے تو یا کرکٹ کھیل رہا ہوگا گراؤنڈ میں، نہیں تو وہ گیموں والی دکان ہے وہاں پہ گیمیں کھیل رہا ہوگا. تو والدین پہنچتے تھے اور جا کے بچے کو پکڑ لیتے تھے. یا ٹیچر بھی کئی دفعہ آ جاتا تھا نا، استاد بھی آ جاتے تھے باہر. تو استاد کسی لائق لڑکے کو اگر دیکھ لیں جو کلاس کا اچھا ہونہار بچہ ہو تو اس کو پتہ ہے تم کدھر گھوم رہے ہو. اب پوچھا تو عام آدمی سے بھی یہی کیا کہ تم کدھر جا رہے ہو، اور اس سے بھی پوچھا ہے کہ تم. لیکن اس سے جب پوچھا تو اس میں کیا آ گئی؟ حیرت آ گئی، حیرانگی آ گئی بھائی کہ تم لائق بچے ہو کہ تم کدھر گھوم رہے ہو. تو یہ اس میں ایک حیرت کا مفہوم آ گیا. فَأَنَّا تو کدھر، کہاں. تصرفون سوال رے فے صرف یصرف صرفن. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ باب ضربہ سے ثلاثی مجرد. اس کا مطلب ہے پھیرنا، کسی چیز کو پھیر دینا. اور صرفہ اس نے پھیرا، اور یصرف وہ پھیرتا ہے. اب یہ یصرف سے بن جائے گا تصرف. تصرف بنا تو کیا مطلب ہو گیا؟ تم پھیرتے ہو. لیکن یہ تصرفو تو نہیں لکھا ہوا، تصرفو لکھا ہوا. تو یہ اب پھیرنا یہاں پہ فاعل کون ہے؟ پھیرنے والا. انت تم پھیرتے ہو. لیکن تصرفو میں آ گیا. اب یہ مجہول کا مجہول آ گیا، یعنی کوئی پتہ نہیں کون پھیرتا ہے. تو تصرفو سے تصرفو تم پھیرتے ہو، تصرفو تفعلو جیسے ماضی میں فعلا. یہاں پہ صرفہ ہے، اگر ہو صرفہ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ پھیرا گیا، مجہول پیسو میں چلا گیا. تو ایسے ایک ہی اس کا وزن ہے مجہول کا. ایسے ہی مضارع میں بھی ایک ہی وزن ہے تفعلو. عین کلمے کی شکل بھی ایسی ہی، اور فا کی اور لام کی. تفعلو فا یہ
تفعلو کا مطلب تفعلو تصرفو، تم پھیرے جاتے ہو، تصرفون۔ یہ قرآن میں 2 ابواب سے اور بھی آیا ہے، باب تفعیل سے۔ صرفا یصرف تصریفا، اس کا مطلب ہے بار بار پھیرنا۔ تصریف الآیات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اپنی آیات کے مضمون کو بار بار، کذالک نصرف الآیات، ہم اس طرح اپنی آیتوں کو بار بار پھیر کر لاتے ہیں۔ یصرف سے نصرف، ہم پھیر کے لاتے ہیں۔ لیکن اب یہ بھی متعدی ہو گیا، اس نے اس کو پھیرا، صرفا، بار بار پھیرا صرفا، اور صرفا اس نے اس کو پھیرا، یہ بھی متعدی، یہ بھی متعدی۔ اب اگر ثلاثی مجرد میں اگر کوئی اسم یا اس میں متعدی آ جائے تو اس کو لازم بنانے کے لیے باب انفعال آتا ہے، انفعال۔ تو قرآن میں اس باب سے بھی آیا ہے، انصرف ینصرف، انصرافا، انصراف خود پھرنا، خود پھر جانا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ تصرف، تم پھیرے جاتے ہو، تو تصرفون، واو نون جمع کی علامت، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر گھمائے جا رہے ہو، یعنی کون گھما رہا ہے تمہیں؟ سوال یہ ہے کہ پھر تم کدھر پھر رہے ہو، کس طرف گھوم پھر رہے ہو تمہیں کون موڑ رہا ہے اس طرف؟ در حقیقت اس کا فاعل کون ہے ان کا؟ کس کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں جی؟ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے، یعنی تم کدھر پھر رہے ہو، کدھر پھیرے جا رہے ہو تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے بندے کا پاؤں سلپ ہو جائے یا گاڑی سلپ ہو جائے تو پھر جدھر مرضی اسٹیئرنگ گھما لو، گاڑی نے جانا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، تو کدھر تم ایسے ہی گھومے پھرے جا رہے ہو، اور اپنے رب کو پہچان۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تصرفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا وفي أمرنا هذا۔ اللهم اكفنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى